اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعنى لیشہد المحتضر على وصیته اثنین او یوصی الیہما من اہل دینہ او غیرہم ان فقدہم لسفر ونحوہ فإن ارتاب الورثة فیہما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت أوصى له فليحلفا فإن اطلع على إمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية بإثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب اوپر جو آیت گزری یا ایھا الذین آمنوا شہادت سے لے کر کے اور یہاں تک انا اذا لمن الظالمین تک، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ لیشہد المحتضر، محتضر کہیں کہ ایسے شخص کو جو قریب المرگ ہو، کہ قریب المرگ آدمی اپنی وصیت پر دو گواہ بنائے یا ان دونوں کو وصیت کرے جو من اہل دین ہی، جو اس کے دین سے تعلق رکھتا ہو، او غیرہم ان فقدہم، یا اپنے دین کا آدمی نہ ملے تو جو دوسرے ملت سے تعلق رکھتا ہو اس کو وصی بنائے، ہے نا؟ کیا اپنے دیندار مسلمان اگر مل جاتے ہیں تو اس کو وصی بنائے یا دوسرے کو، لسفر ونحوہ، سفر کی وجہ سے اور دیگر وجہ سے اگر مسلمان نہ ملے تو غیر مسلم کو وصی بنا لے۔ فَإِنِ ارْتَابَ الْوَرَثَةُ فِيهِمَا، اگر ورثاء کو ان دونوں میں شک ہوا، فَادَّعَوْا أَنَّهُمَا خَانَا، اور ورثاء نے یہ دعویٰ کیا کہ ان دونوں وصیوں نے خیانت کیا ہے، بِأَخْذِ شَيْءٍ کسی چیز کو لے کر کے، او دفعہ الی شخص، یا اس کو کسی شخص کو دے کر کے، زعما ان المیت، کہ ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ میت نے اس کو وصیت کیا تھا دوسرے کو دینے کی، تو چاہیے کہ ان دونوں سے قسم لے۔ پس اگر مطلع ہو جائے ان دونوں کے تکذیب کی، کذب کی علامت پر، تو وہ دونوں دعویٰ کریں اس کو دینے کا، تو میت کے ورثاء میں جو قریب ترین لوگ ہیں وہ قسم کھائیں ان دونوں کے جھوٹ پر، اور وصدق مدعو، اور اس چیز کی تصدیق پر جس کا ورثاء نے دعویٰ کیا ہے۔ والحکم ثابت فی الوصیین، حکم موجود ہے دونوں وصیوں کے سلسلے میں، منسوخ فی الشاہدین، اور حکم منسوخ ہے دونوں گواہ کے سلسلے میں، اور حکم منسوخ ہے دو گواہ کے سلسلے میں۔ ہاں تو دیکھیے، وَقَذَا شَهَادَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَنْسُوخَةٌ، ایسے ہی غیر اہل مذہب یعنی اپنے مذہب کے علاوہ کی شہادت منسوخ ہے۔ وَاعْتِبَارُ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِلتَّغْلِيظِ، اور عصر کی نماز کا اعتبار سختی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ وَتَخْصِيصُ الْحَلْفِ فِي الْآيَةِ، اور آیت کے اندر قسم کی تخصیص بِإِثْنَيْنِ مِنْ أَقْرَبِ الْوَرَثَةِ، ورثہ میں سے قریب ترین دو آدمیوں کے ساتھ اس مخصوص واقعہ کی وجہ سے ہے جو نزلت لہا، جس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا مطلب ہوا کہ بات چل رہی ہے کس کی؟ وصی مقرر کرنے کی یا گواہ مقرر کرنے کی؟ کس آدمی کے لیے؟ جو آدمی باہر ہے، ورثاء وہاں پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرنے والے کے ارد گرد اگر ورثاء ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن مرنے والے کے ارد گرد ورثاء نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ دو گواہ کو یا دو وصی کو مقرر کر لے اور اپنا مال بتلا دے کہ میرا مال میرے ورثاء کو پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہوگی؟
تو فرمایا لیشہد المحتضر علی وصیتہ اثنین، قریب المرگ آدمی اپنی وصیت پر دو آدمی کو گواہ بنائے، یعنی وصیت کر لے اور دو آدمی کو گواہ بنا لے، ٹھیک. او یوسی الیہما، یا ان دونوں کو وصی بنا دے، یعنی ان دونوں کو اپنے مال کا اسباب کا ذمہ دار بنا دے کہ یہ آپ میرے وصی ہیں اور میرا مال میرے ورثہ کو، یا میں جس کو وصیت کر رہا ہوں موسیٰ لہو، اس کو آپ پہنچا دیں، ٹھیک ہے. من اہل دینہ او غیرہم ان فقدہم لسفر ونحوہ، یہ دونوں گواہ یا یہ دونوں وصی، یہ دونوں گواہ یا دونوں وصی، ٹھیک ہے، اپنے ملت کے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر ملت کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی، ٹھیک ہے. مسلمان ہوں تو بہتر ہے، اگر مسلمان نہیں ملے، ایسی جگہ پر انتقال ہو رہا ہے جس جگہ مسلمان ہے یہ نہیں ہے، تو غیر مسلم کو وصی بنا دے، دو غیر مسلم کو یا دو غیر مسلم کو گواہ بنا دے. یہاں پر مجبوری ہے، ٹھیک ہے، مرنے والا مر رہا ہے، اس نے اپنے مال و اسباب کا وصی بنا دیا دو آدمیوں کو، ہو گیا بنا دیا. وہ دونوں آدمی مال لے کر کے آیا کہاں؟ موسیٰ لہو کے پاس یا ورثہ کے پاس آیا مال لے کر کے. ورثہ مال کو دیکھ رہے ہیں، سمجھا، دونوں وصیوں سے مال وصول کیا تو ورثہ کو لگا کہ اس میں کچھ خیانت ہوئی ہے، شک ہوا اس کو، کیا کہ مرنے والے نے جو مال مجھے بھیجنے کے لیے مامور کیا تھا، ان دونوں کو وصی بنایا تھا، اس میں کچھ انہوں نے چوری کیا ہے یا خیانت کا شک ہوا اس کو. فَإِنِ ارْتَابَ الْوَرَثَةُ فِيهِمَا، اگر ورثہ کو شک ہو ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ دونوں گواہوں میں یا دونوں وصیوں میں شک ہوا. فَادَّعَوْا أَنَّهُمَا خَانَا، اور ورثہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان دونوں نے خیانت کیا ہے. کن دونوں نے؟ دونوں وصی یا دونوں گواہ نے خیانت کیا ہے، ہمارا مال اور تھا اور وہ مال ہم کو نہیں ملا، ہے نا. بِأَخْذِ شَيْءٍ، کسی چیز کو لے کر کے، یعنی مال میں سے فلاں چیز گم ہے، لگتا ہے کہ ان دونوں نے خیانت کیا ہے، مال رکھ لیا ہے. او دفعہ الی شخص زعم ان المیت اوصى له، یا ان دونوں میں سے اس شخص یا ان دونوں میں سے یا ان دونوں نے اپنا مال دے، یا ان دونوں نے کیا ہے ہمارے مورث کا یعنی مرنے والے کا مال دے دیا ہے کسی فرد کو، سمجھا. اور یہ دونوں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ مرنے والا جب مر رہا تھا تو مجھے حکم دیا تھا کہ میرا یہ مال فلاں کو دے دیا جائے، ہے نا. دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ورثہ کو یہ شک ہوا کیا کہ یہی دونوں خیانت کیا ہے، یا ورثہ کو یہ شک ہوا کہ ان دونوں نے کسی اور شخص کو مال دے دیا ہے. ان دونوں نے سے پوچھا گیا کہ آپ نے اور مال کسی کو دیا تو ہاں مرنے والا نے وصیت کیا تھا تو ہم نے فلاں کو دے دیا، ہے نا، ٹھیک ہے. تو فرمایا پس اگر شک ہو ورثہ کو ان دونوں کے بارے میں اور وہ ورثہ دعویٰ کرے کہ ان دونوں نے خیانت کیا ہے کسی چیز کو لے کر کے، او دفعہ الی شخص، یا اس نے کسی شخص کو دے دیا ہے، زعم ان المیت، اور ان دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میت نے اس کو وصیت کیا تھا فلاں کو دینے کی، لہذا ہم نے دے دیا. فَلْيَحْلِفَا، تو میت کے ورثہ ان دونوں سے قسم لیں گے. کن دونوں سے؟ وصی سے قسم لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میت کے ورثہ مال کی زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ میرا مال جتنا ملنا تھا اتنا نہیں ملا اور مال ہونا چاہیے، تو زیادتی کا دعویٰ ہوا نا. تو مدعی ہوئے، ان کے پاس تو گواہ ہے نہیں، تو لہذا گواہ پیش نہیں کر سکے تو عدالت کیا کرے گی؟ ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ جو وصی ہیں، مال پہنچائے ہیں، ان دونوں سے قسم لیا جائے گا کہ اس مال میں کوئی کمی تو آپ نے نہیں کیا ہے، اس مال میں خیانت تو نہیں کیا ہے، یا بغیر وصیت کے آپ نے کسی اور کو تو مال نہیں دیا ہے نا. اس بات پر قسم لیا جائے گا. اگر یہ دونوں قسم کھا لیتا ہے تو معاملہ ختم، ٹھیک ہے، بات ختم ہوئی. اب آگے دیکھو، چنانچہ ایسا ہوا میت کے ورثہ کو شک ہوا میرا مال کم ہے یا میرا مال اس نے کسی اور کو دے دیا ہے، اور مرنے والے نے وصیت اس کو فلاں کو دینے کی نہیں کیا تھا اور اس نے فلاں کو دے دیا، یہ شک ہوا. ان دونوں نے قسم لے لیا
कसम दे दिया, कसम खा लिया इन दोनों ने, यानी कसम लिया गया वरसा ने इन दोनों से, किन दोनों से, वसी से कसम ले लिया, इन दोनों ने कसम खा लिया, मामला राफ साफ। अब देखिए आगे, फ़इन तला अला इमारत तकज़ीबिहिमा, अगर वरासा मुत्तले हुए उन दोनों की झूठ की अलामत पर, यानी वरासा को पता चला कि दोनों वसी से जो कसम लिया गया है, इन दोनों वसियों ने झूठी कसम खा लिया है, यानी इन्होंने माल किसका, मरने वाले के माल को चुराया है, या इन्होंने मरने वाले के माल को बगैर उसकी वसीयत के किसी और शख्स को दे दिया है और वरासा तक पूरा माल नहीं पहुंचा, है ना। तो फरमाया इसकी अलामत पाई गई, क्या पाएगी, इसकी अलामत पाई गई। फर्ज कीजिए कि कोई फहरिस्त थी, फहरिस्त के मुताबिक माल नहीं मिला, वरसा ने मुतालबा किया, इन लोगों ने कहा कि भाई वो माल आपके अब्बा ने या आपके मूसी ने फला को देने का हुक्म दिया था, मैंने फला को दे दिया, समझा, और हालांकि उन्होंने फला को देने का हुक्म नहीं दिया था, समझा। या नहीं तो जो माल फहरिस्त के अंदर लिखा हुआ है वो माल उसी मार्केट में दूसरी जगह मिल गया, देख लिया, समझा, पता चला कि भाई उससे पूछा कि आप ये माल कहाँ से लाए हैं, तो कहा फला फला से मैंने खरीदा है, और फला फला ही वसी था, क्या था, वसी था। तो अलामत पाई गई कि इन्होंने खयानत किया है, क्या किया है, खयानत की। तो कोई भी अलामत पाई गई इन दोनों की खयानत पर, हालांकि झूठी कसम खा करके मामला राफ साफ हो चुका है, मामला क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन अलामत पाई गई कि हाँ इन्होंने झूठी कसम खाया है, यानी माल इनके पास मौजूद है, या इन्होंने वो माल दूसरे से बेच दिया है, या इन्होंने झूठ का वो माल दूसरे को सुपुर्द किया है, ये कह करके कि मरने वाले ने उसको देने का हुक्म दिया था, वसीयत किया था, है ना। अगर ऐसी अलामत पाई गई, फद्दाया, और उन दोनों ने दावा किया, दाफिअन लहू, फद्दाया दाफिअन लहू, और उन दोनों ने दावा किया उसको देने का, क्या क्या मतलब, उन दोनों ने फद्दाया दाफिअन लहू, और उन दोनों ने दावा किया, समझा, उन दोनों ने दावा किया कि उसको देने का, यानी फला को जो हमने दिया है, समझा, फला ने कहा है, फला शख्स ने, यानी मरने वाले ने ये माल हदिये के तौर पर हमको दे दिया है, क्या किया, क्या दावा किया कि मरने वाले ने ये माल हमको हदिये के तौर पर दे दिया है, ठीक है। कब, जब मामला खत्म हो चुका था और ये कसम खा चुका था, कौन, दोनों वसी, लेकिन वो चीज पाई गई, इनका झूठा होना की अलामत पाई गई कि इन्होंने झूठी कसम खाया था, अपने आप को बचाया था, माल ये गसब किए हुए हैं, माल ये चुराए हुए हैं, है ना। तो फरमाया कि कहाँ गया, फ़इन तला अला इमारत तकज़ीबिहिमा, अगर मुत्तले हुआ उन दोनों के तकज़ीब की अलामत पर, यानी कि इन दोनों ने झूठी कसम खाया है, फद्दाया, और उन दोनों ने दावा किया, दाफिअन लहू, अपने को देने का, यानी मरने वाले ने ये माल हमको दे दिया है, क्या किया है, मरने वाले ने ये माल हमको दे दिया है, ठीक है। तो पहले तो झुटलाया, समझा, झूठी कसम खा लिया, मामला खत्म हो चुका था, लेकिन जब पता चल गया कि माल जो फहरिस्त में लिखा हुआ था वो माल इसके पास मौजूद है, अब जब पूछा गया तो कहता है कि मरने वाला जब मर रहा था तो कहा था कि आप रख लीजिएगा इसको, है ना। तो फद्दाया दाफिअन लहू, इन दोनों ने, किन दोनों ने, वसी ने, दोनों वसी ने ये दावा किया उसको देने का, यानी मरने वाला ये माल हमको दे दिया है ना। तो हलफा अक़रबुल वरसति अला किदबिहिमा, तो मय्यत के करीब तरीन वरसा उन दोनों की झूठाई पर कसम खाएंगे, क्या करेंगे, कसम खाएंगे। अब क्या हुआ, वसदक़ मद्दअऊ हो, वसिद्क़ मद्दअऊ हो, और उस चीज की तस्दीक पर जो उन्होंने दावा किया है, समझा, क्या मतलब कि मय्यत के वरसा में से दो आदमियों को बुलाया जाएगा, समझा, इसका झूठ की अलामत वाज़ेह हो गई, माल इसके पास निकला, ये कह रहा है कि माल हमको हदिये में मिला था, हेबा में मिला था, समझा। अब मय्यत के दो वरसा खड़े होंगे, ठीक, और दोनों वरसा काजी के पास, मामला अदालत में जब करेगा
تو قاضی کے پاس معاملہ پہنچے گا، قاضی دونوں فریق کو بلائے گا، میت کے ورثاء کو بھی اور یہ دونوں وصی کو بھی، حالانکہ یہ قسم کھا چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اس کی خیانت واضح ہو چکی، اس کی خیانت کا پتہ چل چکا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا دعویٰ کیا ہوا؟ اب کس کا دعویٰ؟ وصی کا یہ دعویٰ ہوا کہ مرنے والا ہم کو دے چکا ہے. کیا ہوا؟ یہ سامان جو میرے پاس ہے مرنے والا مجھ کو دے چکا ہے، یا مرنے والا مجھے فلاں کو دینے کا حکم دیا ہے. یہ دعویٰ ہوا نا اس کا، یہ مدعی ہوا. کیا ہوا؟ یہ مدعی. ٹھیک ہے، تو اس پر بینہ لازم ہے. قاضی کہے گا بینہ پیش کرو، یہ بینہ تو ہے نہیں. سمجھا؟ تو اب جو میت کے ورثاء ہیں ان میں سے دو آدمی آ کر کے قسم کھائیں گے کہ نہیں، یہ سامان جو اس کے پاس ہے وہ میرے مرنے والے کا، میرے مورث کا مال ہے. سمجھا؟ اس پر یہ قسم کھائیں گے انہوں نے دیا نہیں ہے اس کو، یہ جھوٹ بول رہا ہے. سمجھا؟ اگر میت کے ورثاء میں سے دو آدمی قسم کھا لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مال اس کے سپرد کیا جائے گا اس سے لے کر کے. ٹھیک ہے، تو پہلے جو مدعی تھا وہ بعد میں مدعا علیہ بن گیا. بعد میں کیا بن گیا؟ مدعا علیہ. تو مدعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دعوے میں زیادتی کا مطالبہ ہو. کیا ہو؟ اس کے دعوے میں زیادتی. اب مدعا علیہ وہ ہوگا جو اس کا انکار کرے گا. تو پہلی صورت جو تھی، جب وصی، دونوں وصی مال لے کر کے آیا اور مال کم پایا تو میت کے ورثاء نے مال کی زیادتی کا کہ یہ جو تم مال حوالے کر رہے ہو اس میں مال کم ہے اور مال ملنا چاہیے، ہے نا؟ تو زیادتی کا دعویٰ کیا؟ تو وہ کیا ہوئے؟ مدعی. ان کے پاس گواہ تھا نہیں. یہ کیا ہے؟ کون؟ وصی یا گواہ. یہ دونوں منکر ہوئے، یہ مدعا علیہ ہوئے، ہے نا؟ ان دونوں یہ انکار کیا کہ نہیں مال اتنے ہی ہے. مال کیا ہے؟ اتنے ہی ہے. تو یہ دونوں منکر ہوئے، ہے نا؟ لہذا یہ مدعا علیہ ہوئے. تو ان سے بینہ مانگا گیا. کس سے؟ ورثاء سے. بینہ ہے نہیں تو ان سے قسم لیا گیا، معاملہ ختم. لیکن جب دونوں وصی کے جھوٹ کی علامت ظاہر ہو گئی، خیانت کی علامت ظاہر ہو گئی، مال اسی کے پاس ہے نا؟ اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مال ہم کو ملا ہے، یعنی مرنے والا جب مر رہا تھا تو یہ مال ہم کو دیا ہے ہدیے کے طور پر، ہبہ کے طور پر. تو اب یہ کیا ہوا؟ مدعی ہوا. یعنی اس مال کی، یہ جو زائد مال ہے یہ میرا مال ہے، یہ ہم کو دیا ہے. تو یہ زیادتی کا مطالبہ ہوا نا، تو یہ مدعی ہوا. اور ورثہ کیا ہے؟ مدعا علیہ ہوگا. وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں، میرے مورث نے یعنی مرنے والے نے یہ مال تم کو دیا نہیں ہے. تو مدعا علیہ ہوئے، ہے نا؟ ان کے قاضی کہے گا اے مدعی یعنی دونوں وصی تم گواہ پیش کرو. گواہ ہے نہیں، لہذا مدعا علیہ سے قسم لے گا، ہے نا؟ اور فیصلہ کر دیا جائے گا، وہ مال اس کو دلایا جائے گا. ٹھیک، بات ختم ہوئی. اب آگے دیکھو. والحکم ثابت فی الوصیین منسوخ فی الشاہدین. اور حکم ثابت ہے، موجود ہے دونوں وصی میں اور منسوخ ہے دونوں گواہ کے سلسلے میں. حکم ثابت ہے وصی میں اور کیا ہے؟ حکم منسوخ ہے کس میں؟ دونوں گواہ کے سلسلے میں. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق یہ کتاب ہے، تو ان کے اعتبار سے وصی بنانے کا حکم کیا ہے؟ حکم و ثابت فی الوصیین موجود ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے. گواہ بنانے کا دو چیز ہے نا، کیا ہے؟ دو باتیں آئی تھی نا. کہاں گیا؟ کہ المانا لیشہد المعتذر علی وصیت اثنین او یوصی الیہما. دو حکم تھا نا، یا تو وصی بنائیے یا گواہ بنائیے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی کے مسلک والوں کا کہنا یہ ہے کہ وصی تو بن سکتا ہے لیکن گواہ نہیں بن سکتا. سمجھا کیا ہے؟ یعنی یہ حکم موجود ہے وصی کے حق میں اور گواہ بنانے کے حق میں یہ حکم منسوخ ہے. فرمایا کہ حکم ثابت ہے وصی کے سلسلے میں اور منسوخ ہے گواہوں کے سلسلے میں. وَقَدَا شَهَادَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَنْسُوخَةٌ. اور ایسے ہی غیر مذہب والوں کی شہادت منسوخ ہے. سمجھا کیا مطلب؟ یعنی اوپر بات آئی تھی نا کہ اپنے مذہب کا ملے تو دو آدمی کو گواہ بنا لے یا وصی بنا لے، اپنے مذہب کا نہ ملے تو دوسرے مذہب والے کو بنا لے. تو یہ دوسرے مذہب والے کو بنانے کا جو اختیار تھا یہ حکم بھی منسوخ ہے. کس آیت سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا کاتب. کا ہے اس میں ہے نا، دو گواہ کا ذکر ہے نا. تو سمجھا؟
تو مسلم کا ذکر ہے، تو ان آیتوں کے ذریعے سے جس میں 2 مسلم گواہوں کا ذکر ہے یہ حکم منسوخ ہے، سمجھا؟ لیکن یہ حکم کلی منسوخ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ حکم کلی ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک منسوخ ہے، شافعی ہیں، اور ہمارے نزدیک منسوخ نہیں ہے۔ کافر کی گواہی کافر کے خلاف جائے گی، ہو سکتی ہے، ایک کافر دوسرے کافر کے لیے یا ایک کافر دوسرے کافر کے خلاف گواہی دے گا، عدالت قبول کرے گی، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ عدالت قبول کرے گی۔ وَقَدَا شہادت غیر اہل ملت منسوخ، اور ایسے ہی غیر مذہب والوں کی شہادت منسوخ ہے، سمجھا؟ غیر مذہب والوں کی شہادت منسوخ ہے، یعنی ان کے اعتبار سے گواہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے اعتبار سے اس مسئلے میں کافر بھی گواہ بن سکتا ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ بن سکتا ہے۔ بعض معاملے میں کیا ہے؟ کافر کی گواہی کافر کے حق میں قبول ہوتی ہے، کافر کی گواہی کافر کے خلاف قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ مال کے تحفظ کا ہے، مسلمانوں کے مال کے تحفظ کا ہے، لہذا یہاں پر کافر کی گواہی مسلمانوں کے مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قابل قبول ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس نے کہا؟ احناف نے، لیکن شافعی مسلک والوں نے کافر کی گواہی مطلقاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَاعْتِبَارُ صَلَاةِ الْعَصْرِ، عصر کی نماز کا ذکر ہے، من بعد صلاۃ العصر، اوپر آیا ہے نا، من بعد الصلاۃ فیقسمان، تو نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کا اعتبار تغلیظ کے لیے، سختی پیدا کرنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ عصر کی نماز کے وقت بھیڑ رہتی ہے، بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، سمجھا؟ اور عام طور پر لوگ باہر نکل کے کچھ دیر رکتے ہیں، تو اس موقع پر لوگوں کو غلط قسم کھانے میں، جھوٹ بولنے میں شرم اور عار زیادہ ہوگا، اس لیے عصر کے وقت کا ذکر کیا، ورنہ کسی وقت قسم لے سکتا ہے۔ کیا ہے؟ کسی وقت، عصر کے وقت کی تخصیص نہیں، تخصیص صرف شدت پیدا کرنے کے لیے ہے، چونکہ اس وقت مجمع زیادہ رہتا ہے، بازار کا وقت رہتا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوتے ہیں، جیسے یہ معاملہ ہو جائے گا، بھیڑ لگ جائے گی، تو اس وقت جھوٹی قسم کھانے میں انسان کو بور اور عار محسوس ہوگا، ہے نا، اس لیے، ورنہ کسی وقت بھی قسم لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا؟ وَتَخْصِيصُ الْحَلْفِ فِي الْآيَةِ بِإِثْنَيْنِ مِنْ أَقْرَبِ الْوَرَثَةِ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں تو وصی سے گواہی لیا گیا، کیا ہے؟ قسم لیا گیا، پہلی صورت جو آئی اس میں وصی سے، دوسری صورت جو ہوئی جب معاملہ پلٹا، خیانت پر مطلع ہوا، تو ورثہ میں سے 2 آدمی کی گواہی قابل قبول ہوئی، سمجھا؟ ورثہ میں سے 2 آدمی کا قسم، ورثہ میں سے 2 آدمی کا قسم قابل قبول ہوا، ہے نا؟ پہلی صورت میں دونوں وصی کا قسم قابل قبول ہوا، ہے نا؟ اور جب معاملہ پلٹا تو ورثہ میں سے 2 آدمی کا قسم قابل قبول ہوا نا۔ پہلی صورت جو اوپر آئی تھی تو اس صورت میں دونوں وصی کا قسم قابل قبول ہوا، ہے نا؟ مدعی کون تھا؟ میت کے ورثہ، ان کے پاس گواہ نہیں، تو قسم قابل قبول ہے کس کا؟ دونوں وصی کا۔ لیکن جب صورتحال پلٹی، خیانت پر مطلع ہوا، تو اس میں کیا ہوا کہ دونوں وصی کے پاس بینہ ہے نہیں، تو 2 ورثہ میں سے 2 آدمی کی کا قسم قابل قبول ہوا، ہے نا؟ تو فرمایا کہ وَتَخْصِيصُ الْحَلْفِ فِي الْآيَتَيْنِ بِإِثْنَيْنِ، اور میت کے ورثہ میں سے قریب ترین آدمیوں میں سے 2 آدمی کی قسم میں تخصیص آیت کے اندر اس مخصوص واقعہ کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، ہے نا؟ یعنی یہ کیوں کہا، سوال یہ پیدا ہوا کہ میت کے ورثہ میں سے 2 آدمی کی تخصیص کیوں کیا گیا کہ 2 آدمی قسم کھا لیں گے جب معاملہ پلٹے گا، تو سمجھا 2 آدمی کی تخصیص کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہ آیت کا پس منظر ایک واقعہ ہے، جس واقعہ کے اندر 2 میت کے ورثہ میں سے 2 آدمیوں نے قسم کھایا تھا، لہذا شان نزول کے اعتبار کو دیکھتے ہوئے، شان نزول کو مد نظر رکھتے ہوئے میت کے ورثہ میں سے 2 آدمی کے قسم کی تخصیص کی گئی، اور 2 آدمی کے قسم ہی کو قابل قبول مانا جائے گا، ہے نا؟ اس لیے کہ آیت کا پس منظر ایسا ہی ہے۔ کیا ہے پس منظر؟ اب آگے دیکھیے، وہی ما رواہ البخاری، اور وہ ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ان رجلا من بنی سہم خرج مع تمیم الداری وعدی بن بدہ، کہ ایک شخص جو بنو سہم کا تھا وہ نکلا تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ، وہما نصرانیان، اور تمیم داری اور عدی یہ دونوں نصرانی تھے، عیسائی تھے، غیر ملت کے ہوئے نا، غیر مذہب کے ہوئے نا۔ اور وہ پہلا کون تھا؟ بنی سہم کا جو آدمی تھا، سہمی شخص، یہ کیا تھا؟ مسلمان تھا، بدیل نام تھا اس کا، ہے نا؟
اور یہ دونوں نصرانی تھے. کون دونوں نصرانی تھے؟ ارے تمیم اور عدی. انگلی رکھو. تمیم اور عدی کیا تھے؟ نصرانی تھے. اور کیا ہے؟ رجلا من بنی سہم، بنو سہم کا جو آدمی تھا وہ مسلمان تھا. یہ 3 نکلے، ایک مسلمان اور 2 کافر. تو کہ ایک شخص جو بنو سہم کا تھا وہ نکلا تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ، اور یہ دونوں نصرانی تھے. فمات السہمی بأرض لیس فیہا مسلم، چنانچہ سہمی کا انتقال ہوا، یعنی جو بنو سہم کا مسلمان آدمی تھا اس کا انتقال ہوا ایسی سرزمین میں جہاں کوئی مسلمان نہ تھا. فلما قدما بترکتہ، چنانچہ جب وہ دونوں، کون دونوں؟ تمیم اور عدی، یہ دونوں اس کے ترکہ کو لے کر کے آئے. فقدوا جاما من فضۃ، تو میت کے ورثہ نے ایک پیالہ گم پایا چاندی کا. فہرست تو لکھا ہوا تھا کہ چاندی کا ایک پیالہ ہے، جب سامان کھوجا تو چاندی کا پیالہ تھا نہیں. مخوصا فی الذهب، جس پر سونے کا لیپ چڑھایا ہوا تھا، ملمع کیا ہوا تھا، ہے نا. یعنی چاندی کا ایک پیالہ فہرست میں لکھا ہوا تھا، لیکن جو سامان حوالے ہوا عدی اور کیا ہے تمیم نے جو سامان حوالے کیا، یہ سامان کیا تھا؟ اس میں پیالہ گم تھا، نہیں تھا. فرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا. کن دونوں کو؟ تمیم اور عدی کو. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی. سمجھا؟ کون آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم نازل ہوئی. فاحلفہما، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم لیا، ہے نا. معاملہ ختم، قسم کھا لیا یہ دونوں نے. سمجھا؟ ثم یعنی قسم کھا کر کے معاملہ ختم ہو گیا کہ مال اتنے ہی ہے. کیا ہے؟ مال اتنے ہی ہے، اور فہرست میں جو پیالہ لکھا ہوا ہے وہ پیالہ ہم کو نہیں دیا گیا ہے. سمجھا؟ یہ ہو گیا معاملہ ختم. ثم وجد الجام بمکہ، پھر وہ پیالہ مکہ میں پایا گیا، ہے نا. فقال، تو جس کے پاس پایا گیا اس سے پوچھا کہ یہ پیالہ کہاں سے لائے ہو؟ تو ابتعناہ من تمیم وادی، تو اس پیالے والے نے کہا، جس کے پاس پیالہ ملا تھا اس پیالے والے نے کہا کہ میں نے اس کو خریدا ہے تمیم اور عدی سے. کس سے؟ تمیم اور عدی سے. تو وسیع کون تھا؟ تمیم اور عدی. سمجھا؟ اور مال لے کر کے آئے کون؟ تمیم اور عدی. فہرست میں پیالہ موجود، پیالہ ملا نہیں، قسم لیا گیا. میت کے ورثہ نے پیالے کا دعویٰ کیا، ان کے پاس بینہ نہیں تھا. ان دونوں نے انکار کیا، قسم کھا لیا، اللہ کے رسول نے قسم لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب خیانت ہوئی اور پیالہ پایا گیا مارکیٹ میں، بازار میں، سمجھا، اور جس کے پاس پیالہ تھا اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ پیالہ کہاں سے ملا؟ فہرست میں تھا لکھا ہوا. تو سمجھا، تجسس تو رہا ہی ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں نے عدی اور تمیم سے خریدا ہے. تو راز کھل گیا ان کا. سمجھا؟ فنزلت الآیت الثانیہ، تو دوسری آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ، ہے نا. تو دوسری آیت نازل ہوئی کہ پس اگر مطلع ہو جائے پہلے دونوں کے قسم کھانے کے بعد، یعنی دونوں وصی کے قسم کھانے کے بعد جھوٹی قسم، اگر ان کے جھوٹی قسم پر اطلاع مل گئی کہ ان دونوں نے خیانت کیا ہے، تو فآخران یقومان مقامہما، تو ان دونوں کی جگہ دوسرے 2 آدمی کھڑے ہوں گے جو میت کے ورثہ میں سے ہوں گے، ہے نا. تو پہلے ان دونوں سے قسم لی گئی، اب جو قسم لی جائے گی میت کے ورثہ میں سے. فقام رجلان من اولیاء، چنانچہ میت کے ورثہ اولیاء السہمی، سہمی کے ورثہ میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے. فحلفا، اور ان دونوں سے قسم لی گئی. ففیر فحلفا، ان دونوں سے قسم لی گئی، ہے نا. اور ان دونوں نے قسم کھا لیا کہ یہ پیالہ میرا ہے. میت کے ورثہ تھے، ان دونوں نے قسم کھا لیا، ہے نا. جب قسم کھا لیا تو پیالہ دیا گیا ان کو. اور وفی روایت ترمذی، اور ترمذی کی روایت ہے، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منہم، چنانچہ عمرو بن عاص اور ان میں سے عمرو بن عاص اور ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، ہے نا. یعنی ترمذی نے، بخاری کی روایت میں نام نہیں ہے لیکن ترمذی کی روایت میں میت کے ورثہ میں سے 2 آدمی کا نام بھی ہے، عمرو بن عاص کا نام ہے اور ایک دوسرے شخص کا نام ہے نا. فحلفا، اور ان دونوں نے قسم کھا لیا. کن دونوں نے؟ عمرو بن عاص نے اور اس کے ورثہ میں سے دوسرے آدمی نے قسم کھا لیا کہ یہ پیالہ جو فلاں کے پاس ہے وہ ہمارا ہے اور فہرست کے مطابق ہے، لہذا یہ پیالہ ہم کو ملنا چاہیے، ہے نا. وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ، اور وہ دونوں عمرو بن عاص اور وہ دوسرے آدمی میت کے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے. تو کھڑے ہوئے اور قسم کھا لیا.
اور فی روایت، اور ایک روایت میں ہے فمرضا کہ وہ سہمی بیمار ہوا، ایک روایت دوسری ہے تو اس اوپر کا چھوڑ کر کے نیچے سے ذکر کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ سہمی بیمار پڑا، فاوصا الیہما، چنانچہ اس سہمی نے ان دونوں کو، عدی کو اور تمیم کو وصی بنا دیا اپنا، وامرہما، اور ان دونوں کو حکم دیا، ان یبلغا ما ترکا اہلہ، کہ جو اس نے چھوڑا ہے یہ دونوں پہنچا دے ان کے گھر والوں کو، یہ جو مال انہوں نے چھوڑا ہے، جو مال وہ چھوڑ رہا مرنے والا، عدی اور تمیم کو حکم دیا، وصی بنایا کہ میرا مال پہنچا دیجئے۔ فلما مات، چنانچہ جب وہ مر گیا مرنے والا، اخذ الجامہ، تو انہوں نے ان دونوں نے پیالہ لے لیا، ودفع الی اہلہ ما بقیہ، اور ما بقیہ مال اس کے گھر والوں کو سپرد کر دیا، پیالہ رکھ لیا اپنے پاس۔ کن دونوں نے؟ عدی اور تمیم نے۔ ذالک الحکم المذکور من رد الیمین علی الورثہ، تو کیا ہوا کہ پہلے یمین کس کے لیے ہوا؟ پہلے یمین قسم کس سے لیا گیا؟ تمیم اور عدی سے، لیکن جب ان کی خیانت واضح ہو گئی، پیالہ مل گیا مارکیٹ میں یا کسی کے گھر میں، تو یہ خائن ٹھہرے، سمجھا؟ تو اب کیا ہے، قسم کس سے لیا گیا؟ میت کے ورثہ سے، ہے نا؟ تو پہلے قسم کس سے لیا گیا؟ تمیم اور عدی سے، ہے نا؟ مدعی کون تھے؟ میت کے ورثہ، ہے نا؟ وہ مدعی تھے کہ پیالہ فہرست میں ہے لیکن مال نہیں ہے، ہے نا؟ تو پیالہ ہم کو چاہیے، وہ دعویٰ کیا، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں وہ پیالہ نہیں ہے نا؟ تو یہ منکر ہوئے، یہ مدعا علیہ ہوئے، تو پہلے قسم کس سے لیا گیا؟ تمیم اور عدی سے، جو وصی تھے، جو گواہ تھے، ہے نا؟ اس کے بعد جب ان کی خیانت واضح ہو گئی، ان کی خیانت کا پتہ چل گیا، تو اب معاملہ الٹ گیا، اب کون ہوا؟ تمیم اور عدی مدعی ہوا، کیا کہ یہ پیالہ میرا ہے۔ فرض کرو اس نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے مجھے ہدیہ دیا تھا، ہبہ دیا تھا، میں نے اس کو بیچ دیا، ہے نا؟ تو یہ پیالہ کے ہونے کا، اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا، اور میت کے ورثہ نے انکار کیا، ہے نا؟ تو قسم پلٹ گئی کس کی طرف؟ میت کے ورثہ کی طرف۔ تو ذالک الحکم المذکور، یہ حکم جو مذکور ہوا، یعنی قسم کا ورثہ کی طرف لوٹنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہ لوگ یا وصی لوگ، ان یاتوا الشہود او الاولیاء، کہ گواہ لوگ یا وصی لوگ بالشہادت علی وجہہا، گواہی کو اسی طریقے پر ادا کریں جس طریقے پر الذی تحملوها علیہ، جس طریقے پر انہوں نے گواہی کو اٹھایا ہے، یعنی گواہی میں، گواہی دینے میں، یا وصی کو، یا یہ وصی ہیں موسیٰ لہو کو، میت نے جس کے لیے وصیت کیا ہے، تو ان کو مال پہنچانے میں یہ جھوٹ نہ کریں، یہ خیانت نہ کریں، ہے نا؟ یہ ان کو ڈر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دوسری آیت اتار کر کے یہ کہہ دیا، ہے نا؟ من غیر تحریف، بغیر تحریف کے اور بغیر خیانت کے، یعنی یہ خیانت نہ کر سکیں اور یہ گواہی کو رد و بدل نہ کر سکیں، ہے نا؟ او اقرب الی ان یخافوا، یا اس بات کے زیادہ قریب ہیں کہ انہیں خدشہ ہو کہ قسم لوٹا دیا جائے گا ان کے قسم کھانے کے بعد ان ورثہ پر جو کہ دعویٰ کرنے والے ہیں، ہے نا؟ یعنی ان کو اندیشہ ہو کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھا کر کے بچ کر کے نکل جائیں گے، اور اگر ہمارے جھوٹ واضح ہو گیا، کھل گیا، تو قسم کا اختیار ان کو ہو جائے گا، اور کیا ہم پر بینہ ہوگا، اور ہم بینہ پیش نہیں کریں گے، اور وہ قسم کھائیں گے، مقدمہ جیت جائیں گے، اور ہم کو لامحالہ ہم رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور ہم کو مال دینا ہوگا، ہے نا؟ تو اسی دباؤ کو ڈالنے کے لیے، سمجھا، یہ خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ دوسری آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ اگر ایسی خیانت ہو جائے تو یہ کام کیا جائے، تاکہ جو وصی ہے، چاہے جو گواہ بن رہا ہے، وہ جھوٹی گواہی نہ دے سکے اور جھوٹا خیانت نہ کر سکے، کس کے مال میں؟ مرنے والے کے مال میں خیانت نہ کر سکے، مرنے والے کے مال کو ٹھیک ٹھیک اس کے ورثہ تک پہنچا دے، ہے نا؟ آگے دیکھیے، وہ فیحلفون علی خیانتہم، تو وہ قسم کھا لیں گے ان کی خیانت پر اور ان کے جھوٹ پر، یا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ انہیں خدشہ ہوگا، کنہیں؟ وصی کو خدشہ ہوگا کہ قسم لوٹا دیا جائے گا ان کے قسم کے بعد، یعنی قسم کا اختیار ابھی ہم کو ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو قسم کا اختیار کس کو ہو جائے گا؟ میت کے ورثہ کو، اور تو وہ قسم کھا لیں گے ان کی خیانت پر اور ان کے جھوٹ پر، اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ کون؟ وصی رسوا، قسم کون کھا لیں گے؟ میت کے ورثہ، اور رسوا کون ہوں گے؟ وصی، یہ رسوا ہو جائیں گے اور تاوان بھریں گے، لہذا یہ جھوٹ نہ بولیں۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ بِتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَالْكِذِبِ، اور اللہ سے ڈرو خیانت اور جھوٹ کو چھوڑ کر کے. وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُبُولٍ، اور تم سنو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے قبولیت کا سننا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اس کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں. إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ، خیر کی راہوں تک، خیر کے راہوں تک نہیں پہنچاتا. اور چاہیے کہ قریب المرگ آدمی اپنے وصیت پر 2 آدمی کو گواہ بنائے، یا ان دونوں کو وصیت کرے جو اس کے دین میں سے ہوں، اس کے مذہب والوں میں سے ہوں یا غیر مذہب والے ہوں. اگر اپنے مذہب والے کو نہ پائے سفر کی وجہ سے یا دیگر عذر کی وجہ سے، اگر ورثاء کو شک ہو ان دونوں وصی کے سلسلے میں، اور ورثاء یہ دعویٰ کریں کہ ان دونوں نے خیانت کیا ہے کسی چیز کو لے کر یا کسی شخص کو دے کر کے، اور یہ دونوں دعویٰ کیا، یعنی دونوں وصی نے یہ دعویٰ کیا کہ میت نے اس کی وصیت کی تھی، اور تو ان دونوں سے قسم لی جائے گی. اور اگر اطلاع ملی ان دونوں کے، یعنی دونوں وصی کے جھوٹ کی علامت پر، اور ان دونوں نے دعویٰ کیا اپنے کو دینے کا، یعنی کہ مرنے والے نے وہ مال ان کو ہبہ میں دے دیا ہے، تو میت کے ورثاء میں جو قریب ترین لوگ ہیں وہ قسم کھائیں گے ان کے جھوٹ پر اور اس چیز کی سچائی پر جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور حکم ثابت ہے دونوں وصی کے سلسلے میں، اور منسوخ ہے دونوں گواہ کے سلسلے میں. اور ایسے ہی غیر مذہب والوں کی شہادت منسوخ ہے، اور عصر کی نماز کا اعتبار سختی پیدا کرنے کے لیے ہے. اور قسم کی تخصیص آیت کے اندر میت کے ورثاء میں سے 2 کے ساتھ اس مخصوص واقعہ کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اور وہ واقعہ وہ ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ بنو سہم کا ایک آدمی نکلا تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ، اور یہ دونوں نصرانی تھے. سہمی مر گیا ایسی سرزمین میں جہاں مسلم نہیں تھے. چنانچہ جب وہ دونوں یعنی عدی اور تمیم یہ دونوں اس کے ترکہ کو لے کر کے آئے تو میت کے ورثاء نے ایک پیالہ چاندی کا جو کہ سونے سے جرا ہوا تھا تو یعنی جری کیا ہوا تھا سونے کا، تو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، سونے سے جرا ہوا تھا، وہ گم پایا. چنانچہ ان دونوں کو لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پہلی آیت نازل ہوئی. چنانچہ اللہ کے رسول نے ان دونوں سے قسم لے لیا. پھر پیالہ ملا مکہ میں، اور اس نے کہا، پوچھنے پر کس نے کہا کہ جس کے پاس پیالہ ملا تھا اس نے کہا کہ ہم نے اس کو خریدا ہے تمیم اور عدی سے. تو دوسری آیت نازل ہوئی. چنانچہ کیا ہے سہمی کے ورثاء میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے قسم کھایا. اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ عمرو بن عاص اور ان میں سے عمرو بن عاص اور ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ دونوں قسم کھائے، اور یہ دونوں میت کے زیادہ قریب تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ سہمی بیمار ہوا تو اس نے ان دونوں کو یعنی عدی اور تمیم کو وصیت کیا اور ان کو دونوں کو حکم دیا یہ پہنچا دیں اس کے ترکہ کو اس کے گھر والوں کو، یا ماں جو اس نے چھوڑا ہے اس کے گھر والوں کے وہ پہنچا دیں. چنانچہ جب وہ مر گیا تو ان دونوں نے یعنی عدی اور تمیم نے پیالہ لے لیا اور ان کے گھر والوں کو ما بقیہ مال دے دیا. یہ حکم جو مذکور ہوا ہے دونوں آیتوں کے اندر، دوسری آیت کے اندر یمین کو لوٹانا ورثہ پر، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہیں کہ گواہ یا وصی لوگ یہ ٹھیک گواہی دیں جس طرح انہوں نے گواہی کو اٹھایا ہے بغیر کسی تحریف کے اور بغیر خیانت کے، یا اس بات کے زیادہ قریب ہیں کہ انہیں خدشہ ہو اس بات کا کہ قسم لوٹا دیا جائے گا ان کے قسموں پر یعنی ورثہ پر جو کہ مدعی ہیں. چنانچہ وہ قسم کھا لیں گے ان کی خیانت پر، ان کے جھوٹ پر، رسوا ہو جائیں گے اور تاوان بھریں گے، لہذا وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اور اللہ سے ڈرو خیانت اور جھوٹ کو ترک کر کے، اور سنو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے قبولیت کا سننا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو جو اس کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں خیر کے راہوں کی ہدایت نہیں دیتا، یعنی خیر کی راہوں تک نہیں پہنچاتا.